کیا؟ آج پیام انسانیت یہ جلسہ آپ سے یہ عرض کرتا ہے، یہ گزارش کرتا ہے کہ اپنی بہوؤں کے ساتھ، اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں۔ کریں گے انشاءاللہ؟ اپنی ماں کے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے۔ جہاں بھی اللہ تعالیٰ اپنا حق بیان کرتا ہے قرآن کریم میں، جہاں بھی اٹھا کے دیکھ لیجئے وہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں باپ کے حق بیان کیا، ماں باپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے پڑوسی ہیں، پڑوسی کے بارے میں آتا ہے، آقا فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی تاکید فرماتے تھے ایسا محسوس ہونے لگا کہ کہیں ہمیں وراثت کا حصہ دار نہ بنا دے۔ 3 طرح کے پڑوسی ہیں، قریب، دور، رشتہ دار۔ ایک پڑوسی ایسا ہے جو دور ہے، قریب ہے لیکن اہل ایمان میں سے نہیں، اس کا بھی خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک پڑوسی وہ ہے جو مومن بھی ہے اور پڑوسی بھی ہے، اس کا بھی خیال۔ بخاری میں تینوں پڑوسی کا خیال کرنا یکساں ضروری ہے، برابر ضروری ہے۔ جو مسلمان ہے اس کا بھی اور جو غیر مسلم ہے، جو برادران وطن ہے ان کا بھی، دونوں پڑوسیوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ آج ہمارے پڑوس میں ہمارے ہندو بھائی ہیں، یہاں ان کی آبادی میں ہم رہتے ہیں، ہمارے درمیان وہ رہتے ہیں، ان کے یہاں کوئی میت ہو جاتی ہے، ہم مسلمانوں کا یہ فرض بنتا ہے کہ ان کے گھر میں جا کے تعزیت کریں۔ تعزیت سمجھتے ہیں؟ جا کے ان کے غم میں شریک ہوں۔ آپ کے دادا کا انتقال ہو گیا، آپ کے ابا کا انتقال ہو گیا، ہمارے گاؤں کے ذمہ دار تھے یہ، ہمارے گاؤں کے پوٹھا تھے یہ، ہمارے گاؤں کے یہ سرپرست تھے یہ، 2 منٹ جا کے ان کے گھر میں بیٹھیے۔ یہی پیام انسانیت ہے، یہی پیام انسانیت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر ہمارے مسلمان بھائیوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہاں جا کے بیٹھیں اور ہمارے دروازے پہ، یہی سامنے ہمارے دروازے پہ ہمارے ہندو بھائی کا اگر انتقال ہوتا ہے تو ہم ان کے گھر میں نہ جائیں، نہیں، ان کے گھر میں جائیں، ان کے یہاں کھانا بھیجوائیں، ان کے یہاں ضرورت کی چیزیں بھیجوائیں۔ یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ ایسا کریں گے انشاءاللہ؟ اس ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکنے کی طاقت اور ہے، لیکن جمعیت علماء کے اکابر اور جمعیت یہ کہتی ہے کہ اس آگ کو محبت سے اور الفت سے، باہمی ہم آہنگی سے بجھانے کی جو تعداد ہے اس سے کہیں زیادہ۔ ہم نفرت کی آگ کو محبت سے بجھائیں، نفرت کی آگ کو نفرت سے نہیں بجھائی جا سکتی ہے۔ آج ملک میں جو نفرت کی آگ پھیلا رہے ہیں، اس نفرت کو ہم محبت کے شبنم سے، محبت سے اس آگ کو ہم بجھائیں گے انشاءاللہ۔ اپنے کاموں سے ان کے کام آ کر کے آج تفسیرت کی کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجیے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روایت بیان کر کے اپنی بات میں ختم کرتے ہیں۔ پہلی وحی نازل ہوتی ہے، آپ پر بہت شاق گزرتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ آتے ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہوتا ہے کہیں میں ہلاک نہ ہو، کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے۔ اور اس حال میں گھبراتے ہوئے حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ازواج مطہرات میں سے ہیں، وہ کون؟ حضرت خدیجہ جو مکہ مکرمہ کے سب سے بااثر خاتون ہیں، نکاح سے پہلے سب سے بڑی بزنس مین ہے مکہ مکرمہ کی، اس سے بڑا بزنس مین کوئی نہیں ہے۔ آپ کی زندگی کا 40 سال تک مطالعہ کیا ہے، برصحابت مطالعہ کیا ہے، اس کے بعد آپ کو خطبہ نکاح کا سلسلے میں پیغام دیا ہے۔ وہ آ کر کے عرض کرتے ہیں حضرت خدیجہ کے پاس، حضرت ازواج مطہرات میں سے حضرت خدیجہ کے پاس کہ مجھے کچھ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے کچھ ہو جائے۔ تو حضرت خدیجہ فرماتے ہیں وہ کلمات میں سنانا چاہتا ہوں، اور وہی خدمت خلق کا، وہی پیام انسانیت کا، وہی ایک دوسرے کے حق ادا کرنے کی بنیاد ہے، اور جمعیت علماء ہند کی وہی بنیاد ہے، اسی بنیاد پہ جمعیت کام کر رہی ہے۔ ابھی قاری صاحب پڑھ رہے تھے کتنے لوگوں کو جیل سے چھڑایا، کتنے لوگوں کو مقدمات جمعیت لڑتی ہے، سب اسی روایت کے اندر آتا ہے۔ تو آقا حضرت خدیجہ فرماتے ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ گھبرائیں نہیں، اللہ آپ کو ہلاک نہیں کرے گا۔ کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بہترین رشتہ داری نبھاتے ہیں،
آپ بہترین صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ اپنی پھوپھیوں کے ساتھ، آپ اپنے چچاؤں کے ساتھ، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، آپ اپنے لوگوں کے ساتھ بہترین رشتہ داری نبھاتے ہیں، ہر طرح سے خیال کرتے ہیں، لہذا اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یعنی جو انسان اور جو مومن رشتہ داری نبھائے گا وہ کبھی سماج میں رسوا نہیں ہوگا، نہ سماج میں رسوا ہوگا نہ اللہ کے ہاں رسوا ہوگا۔ مثلا ہم نے بہن کی شادی کر دی، بھائی اگر والدین کا انتقال ہو جاتا ہے اور بہن پھر اپنے گھر آتی ہے تو بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ باپ جیسے رخصت کرتا تھا، باپ جیسے خاطر تواضع کرتا تھا، باپ جیسے اپنی بیٹی کے لیے ہر ناز نخرے اٹھاتا تھا اور اس کے تھوڑے سے پریشانی کے لیے بے چین ہو جاتا تھا، بھائی بھی اسی طرح سے بے چین ہو جائے۔ یہی قیام ہے، یہی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ انک لتصل الرحم، آپ بہترین رشتہ داری نبھاتے ہیں، لہذا اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور آگے فرماتی ہیں وتحمل الکل، وتحمل الکل، وتحمل الکل کا مطلب یہ ہے آپ بے سہاروں کا بوجھ اٹھا لیں۔ وتکسب المعدوم، اپنے ہاتھ سے کما کر کے، بکری چرا کر کے، بزنس کر کے، تجارت کر کے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، مال غنیمت میں سے نہیں، مال غنیمت میں سے لوگوں کی نہیں مدد کرتے، بلکہ آپ جو ہے اپنے ہاتھ سے بکری چراتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے بزنس کرتے ہیں اور اس سے جو پیسے آتے ہیں، جو مال و دولت آتی ہے، اس سے آپ لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ وتکسب المال، اس کا یہ مفہوم ہے۔ وتصدق الحدیث، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، جو ہمیشہ سچ بولے گا وہ سماج میں باعث ہوگا، لہذا اللہ کو رسوا نہیں کرے گا۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ ان لوگوں کے لیے بہترین مددگار ہیں جو دین کے کام کرتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور بہترین مہمان نوازی کرنا، مہمان نوازی کرنا، اس میں کہیں بھی ہماری محدثین نے نہیں لکھا ہے کہ مہمان کو مسلمان ہو کے غیر مسلم، کہیں نہیں۔ اور اس کی صراحت جو ہے سورہ نساء کی آیت میں ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ۔ ایک آدمی ہے کہیں سے آ رہا ہے، شہر میں اس کو شام ہو گئی، رات ہو گئی، وہ غیر مسلم ہے، برادران وطن میں، اور اس گاؤں میں، اس شہر میں صرف مسلمان رہتے ہیں، اس مسلمان کی بستی کی ذمہ داری ہے اس کے رہنے کا انتظام، اس کے کھانے کا انتظام کریں، اس کے کرائے کا انتظام کریں، اگر اس کے پاس کرایہ نہیں ہے۔ یہ ہے قیام انسانی۔ داماد کو بہترین کھانا کھلانا تو ہر انسان کرتا ہے، اپنے رشتہ داروں کو بہترین کھانا ہر آدمی کھلاتا ہے۔ ایک عام آدمی مسلمان بستی میں آ جائے، اس سے مذہب نہ پوچھا جائے، اس سے مسلک نہ پوچھا جائے، اس سے جغرافیہ نہ پوچھا جائے، اس سے رنگ و نسل نہ پوچھا جائے، صرف انسان کی بنیاد پر اس کی خدمت کی جائے، یہی قیام انسانی کیا ہے؟ یہی قیام انسانیت ہے۔ ہم ہر ایک کے کام آئیں گے، چاہے وہ ہندو بھائی ہوں، چاہے وہ مسلم بھائی ہوں، چاہے کوئی بھی ہو، ہم ہر ایک کے کام آئیں گے، انشاءاللہ کام آئیں گے انشاءاللہ، اور کسی کے اوپر ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ چاہے اگر کوئی مسلمان ہو کہ غیر مسلم پر تو ظلم کر رہا ہے، ناحق ظلم کر رہا ہے، تو میرے بھائی اس پر بھی ظلم نہیں ہونے دیں گے، یہ ہمارا اسلام کہتا ہے۔ آپ کے گھر میں ایک حدیث ہے کہ سالن پکا تھا آقا کے یہاں، تو ایک پڑوسی، یہودی پڑوسی، نان مسلم پڑوسی، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ان کے یہاں بھجوایا، ہم ان کی امتی ہیں، مسلمان ہیں، ہماری ملی جلی آبادیاں ہیں، گنگا جمنی تہذیب ہے، ہم اس ملک میں صدیوں سے ایک ساتھ رہتے ہوئے چلے آ رہے ہیں اور اسی طرح ہم لوگ رہیں گے انشاءاللہ، ایک دوسرے سے اس طرح سے رہتے ہوئے آئے ہیں۔ ہمارے دادا کے تعلق ان کے دادا سے، ہمارے ابا کا تعلق ان کے ابا سے، ہمارے بچوں کا تعلق ان کے بچوں سے رہنا چاہیے، جبھی یہ ملک ترقی کرے گا، ورنہ یہ ملک ترقی
نہیں کرے گا، ایک دوسرے کے کام آئیں، ایک دوسرے کی مصیبت میں کام آئیں۔ ظلم اگر کسی نان مسلم کے ساتھ ہو رہا ہے، مسلمان ظلم کر رہا ہے، اس کا ہاتھ پکڑو۔ آقا تبارک نے فرمایا کہ تم مدد کرو ظالم کی اور مظلوم کی۔ ظالم کی مدد یہ ہے کہ ظلم سے روکو،